السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں، ہم جتنا بھی اللہ رب العزت کے احسانات کا، انعامات کا شکر ادا کریں، بہت کم ہے۔ اس لیے کہ آج ہی سے اللہ رب العزت نے اب ہی سے ہم سب کو اس مقدس جماعت کے بارے میں بولنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، جن کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جو کوئی بھی ان کے پیچھے چلے گا، جو کوئی بھی ان کی اتباع کرے گا، راہ راست کو پالے گا۔ اللہ خود فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ پورے کے پورے صحابہ جنتی ہیں، اور اللہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعریف میں پورے کے پورے قرآن کو بھر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعریف تورات میں بھی کر ہے، زبور میں بھی کر ہے، انجیل میں بھی کر ہے۔ یہ ایک ایسی مقدس جماعت ہے جن کے آنے سے پہلے ہی ان کی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، ان کے اوصاف، ان کی عادتیں، ان کے طریقے، ان کے کام، ان کی قربانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ قرآن شاہد ہے کہ قرآن آسمان عرش سے لے کر آسمان دنیا پر پورا کا پورا ایک ساتھ اترا۔ اس کے بعد قرآن آسمانی دنیا سے زمین تک 23 سال میں اترا، تو صحابہ ابھی عیش نے قرآن بن گیا تھا، صحابہ ابھی بھی دنیا میں وجود پیدا نہیں ہوئے، قرآن ان کی تعریف میں پورا کا پورا ہو چکا تھا۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی بول دیے تھے، لکھ چکے تھے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کو بنا دیے تھے صحابہ کے آنے سے پہلے۔ صحابہ کی شان قرآن میں، تو انسانوں کو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اس جماعت سے پیار کرتا ہوں جو جماعت نبی سے پیار کرتی تھی، جو جماعت نبی کے لیے اپنی خوشیاں قربان کرنے کے لیے تیار تھی، نبی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ ایسی مقدس جماعت کے آنے سے پہلے قرآن ان کی تعریفوں سے بھرا پڑا تھا۔ ابھی بھی صحابہ عیش نہیں۔ غار ثور میں جو قرآن اترا ہے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترا ہے تو پورا کا پورا قرآن تو آسمان تو پہلے آسمان تک آ گیا تھا، لیکن وہ قرآن وہاں سے لے کر ہمارے نبی کے سینے میں اتر رہا ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے نبی خود نبوت نہیں ملی تھی، قرآن اتر رہا۔ بھائی پورا کا پورا قرآن آسمان دنیا میں آ گیا تھا، پہلے آسمان میں آ گیا تھا ایک دم لوح محفوظ سے، عرش سے، پھر وہاں سے دنیا میں 23 سال میں اترا ہے، تو ہمارے نبی خود نبوت کی حالت میں ابھی شروعات قرآن اتر رہا ہے، لیکن آلریڈی پورا کا پورا قرآن وہاں اتر گیا تھا، پورا کا پورا قرآن۔ صحابہ ابھی بھی عیش نے، ابھی بھی حضرت ابوبکر ایمان لائش نے، حضرت ابوبکر کی شان میں قرآن کی آیتیں آسمان میں اتر گئی ہیں۔ حضرت عمر ابھی بھی ایمان لائش نے، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کے ابھی بھی خلافت چلیش نہیں، اللہ ان کی شان میں قرآن کی آیتیں اتار دلا تھا۔ حضرت عثمان ابھی بھی صدقہ خیرات کے وجہ سے مشہور ہوئے اس نے،
لیکن ان کی وجہ سے قرآن اتر گیا تھا ان کی شان میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ایک نابینا صحابی کی شان میں اللہ تبارک و تعالی، حضرت بلال حبشی کی شان میں رضی اللہ عنہ کی شان میں اللہ، حضرت عمار بن یاسر، صہیب رومی، بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں قرآن اتر رہا، مہاجرین صحابہ کے بارے میں، انصار صحابہ کے بارے میں۔ ارے ابھی بھی بنیش نہیں ہونا انصار، لیکن ان کے بارے میں قرآن کی آیتیں اتر گئی تھی آسمان میں۔ ابھی بھی مہاجر بنیش نہیں، قرآن کی آیتیں اتر گئی تھی۔ حبشہ کی ہجرت ہوئیش نہیں، قرآن کی آیتیں اتر گئی تھی۔ فتح مکہ ہواش نہیں، قرآن کی آیتیں اتر گئی تھی۔ صلح حدیبیہ ہواش نہیں، قرآن کی آیتیں اتر گئی تھی۔ تو سمجھ کر دیکھو، سوچ کر دیکھو کتنی مقدس جماعت ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ان کی تعریفوں کے ڈنکے بج رہی آسمانوں پر۔ صدیق اکبر عنہ کی تعریفیں مشہور ہو رہی ہیں آسمانوں پر۔ کیا مقدس جماعت ہے، کیا پیاری جماعت ہے، کتنی اچھی جماعت ہے۔ اللہ ہم سب کو پورے کے پورے صحابہ رضی اللہ عنہ کے جوتیوں کے صدقے میں مغفرت فرمائے۔ اللہ ان کی جوتیوں کے دھول کے صدقے میں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ کہ کیا بہترین جماعت، کیا بہترین جماعت کہ جن کے ایک ایک صحابی کے اندر ایک ایک صفت تھی۔ جتنے انبیاء تھے اللہ ایک ایک نبی کی صفت کو اللہ ایک ایک صحابی میں ڈال کر رکھا تھا۔ اللہ ایک ایک صحابی کو اللہ چن چن کر ہمارے نبی کی صحبت میں دیا تھا۔ تو کوئی معمولی بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانا کوئی معمولی بات نہیں کہ ایک لحظے کی صحبت بھی جنت کا حقدار بنا سکتی ہے۔ تو 23 سال ساتھ رہنے والے، 20 سال ساتھ رہنے والے، 15 سال ساتھ رہنے والے، 10 سال ساتھ رہنے والے، 2 سال ساتھ میں رہنے والے، حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدوں کے سردار، مکے کے زمانے میں ایمان لائے۔ 50 سال کی عمر میں نماز مل رہی ہے، مکے کی عمر میں ایمان لائے تو 50 سال کی عمر میں 50 سال کی عمر میں نمازیں اتری، فرض نمازیں اتری، معراج کی رات میں فرض نمازیں اتری۔ 3 سال کے بعد مدینہ چلے گئے، بدر احد میں شہید ہو گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو زیادہ سے زیادہ 5 سال یا 6 سال نمازوں کی جو زندگی گزری حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہماری نمازیں 15 سال سے ہیں، ہمیں بالغ ہو کر 15 سال ہو گئے۔ کوئی 25 سال سے نمازیں پڑھ رہی، کوئی 60 سال سے نمازیں پڑھ رہی، کوئی 80 سال سے نمازیں پڑھ رہی، کوئی 40 سال سے نمازیں پڑھ رہی۔ پوری دنیا والوں کی نمازیں ملا کر بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدے میں جو سبحان ربی الاعلیٰ کا جو لفظ تھا اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صرف 5 سال کی عبادت۔ کیوں؟ اتنا ایمان اللہ کی ذات پر، اتنی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے لیے ذبح ہونے کے لیے بھی تیار ہو گئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، ان کے ناکوں کو کاٹا گیا، کان کو کاٹا گیا، ناک کو کاٹا گیا، انگلیوں کے پوروں سے سمجھنا ہے کون کو۔ تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی بڑی مختصر لیکن قربانی اللہ اکبر آج کل کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی مقدس جماعت حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کی۔ پھر 1400 سال مکے کی چہار پہاڑی کے بیچ میں، چاروں طرف پہاڑیوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا شہر مکۃ المکرمہ، وہاں پیدا ہو رہی۔ حضرت سلمان فارسی فارس سے آ رہی، حضرت صہیب رومی روم سے آ رہی، حضرت بلال حبشی حبشہ سے آ رہی۔ ہر ایک بھی آ کو مکے میں جمع ہو رہی، چھوٹی 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 جماعتیں بنتی 1 لاکھ سے زائد صحابہ جمع۔ آج ان کے گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، لیکن ابھی بھی الحمدللہ قبریں تازہ ہیں، ابھی بھی ان کی لاشیں تازہ ہیں، ابھی بھی ان کے کفن تازے ہیں، اور اسی طرح میدان حشر میں بھی اٹھیں گے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سبحان اللہ، میرے سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، میرے بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، عثمان، ہر نبی کا ایک دوست جنت میں ہے لیکن میرے دوست عثمان ہیں، علی، میرا اور تمہارا گھر آمنے سامنے ہے۔ کیا زبردست فضیلتیں، عقل حیران ہی کہ کتنی مقدس جماعت گزری حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی۔ تو ایسی مقدس جماعت کے بارے میں اللہ آج سے ابھی ہی سے بولنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آخری سانس تک ان مبارک ہستیوں کے بارے میں بولتے، ان مبارک ہستیوں کی عزتوں کی حفاظت کرتے ہوئے، ان مبارک ہستیوں کی قربانیوں کو پوری دنیا میں پھیلاتے ہوئے اللہ شہادت نصیب فرمائے۔
कोई मामूली बात नहीं है। हजरत साहबा रजी अल्लाह अन्हुम उनकी इज्जतों पर भी मरने के लिए तैयार हैं, उनकी इज्जतों को बचाकर हमें मरने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह वैसे बनेंगे भी इंशाल्लाह, कि उन्हीं की वजह से हम मोमिन हुए, उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, उन्हीं की वजह से हम दीनी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बड़ी मुक़द्दस जमात है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम बंदों के दिलों पर पहली दफ़ा निगाह डाली, तमाम बंदों के दिलों पर अल्लाह तबारक व तआला पहली मर्तबा निगाह डाले तो उनमें से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद फरमाया। पूरों को बनाए अल्लाह तबारक व तआला, बनाकर तमाम लोगों के दिलों पर एक निगाह डाले तो अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले पसंद करे। अरे बसद में कैसा निगाह डाले, कैसा पसंद करे, यही इल्म गैब है। बस मान लेना, खामोश हो जाना। अरे बसद में गैब के बारे में सवाल नहीं करना, गैब के बारे में सवाल गोया के कांटोदार दरख्त में अंदर घुस जाना। घुस गए ही मजबूरन होकर चलते रहना, पीछे भी नहीं आ सकते, सामने भी नहीं जा सकते, संभल संभल को चलना, काटिए काटे। अरे बस में और उन्हीं अपना रसूल बनाकर भेजा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद करे और उन्हीं अपना रसूल बनाकर भेजा और उनको अपना इल्म खास अता फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। फिर दोबारा लोगों के दिलों पर निगाह डाले अल्लाह और आप के लिए सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को चुना अल्लाह, पहले हमारे नबी को चुना अल्लाह, फिर लोगों की नजरों पर निगाह डाले अल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को चुने अल्लाह। सुभान अल्लाह, कितने खुश नसीब हैं हजरत सहाबा रज़ी अल्लाह। और उनको अपने दीन का मददगार और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी का उठाने वाला बनाया, दीन के मददगार और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी का उठाने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिम्मेदारी है कि पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फैलाना, इस्लाम का झंडा बुलंद करना, इस्लाम का बोलबाला करना, ये जो जिम्मेदारी थी हमारे नबी की, इस जिम्मेदारी को उठाने वाले हजरत साहबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को पसंद फरमाया। अरे बस, लिहाजा जिस चीज को मोमिन यानी साहबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अच्छा समझेंगे वो चीज अल्लाह के यहाँ भी अच्छी होगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमा रही, बड़े जबरदस्त साहबी है, बड़े बड़े उलमा में शुमार होता था अब्दुल्ला इब्न मसूद। हमारा मसलक हनफी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की अहादीस पर ही अक्सर है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह हजरत वाला की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, इमाम साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए कि क्या ज़बरदस्त इमाम गुजरे हैं हमारे इमाम। अल्लाह उनका सही मानों में उनका इत्तिबा करने की, उनके मसलक को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की जिम्मेदारी उठाने वाले बनाया, फिर क्या किया, लिहाजा जिस चीज को मोमिन यानी सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अच्छा समझेंगे वो चीज अल्लाह के यहाँ भी अच्छी होगी। क्यों? उनकी तरबियत करने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत करने वाले पूरी कायनात के बादशाह थे। तो अल्लाह की तरबियत नाक़िस नहीं, कामिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत नाक़िस नहीं, कामिल है। अगर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की चीज़ों पर सवाल उठाएंगे, नाउज़ुबिल्लाह, तरबियत पर सवाल उठाएंगे तो ज़बान संभालना है, इसलिए कि सवाल सहाबा के बारे में नहीं, सवाल नबी के बारे में बन जाता। भाई उस्ताद को देखकर ही ना तलबा बनती, उस्ताद को देखकर उस्ताद कैसे शागिर्द भी वैसे बनती। आजकल के शागिर्दों को नहीं, जो सही मानों में शागिर्द जिम्मेदारी को संभालती। अरे बस, और जिस चीज को सहाबा बुरा समझेंगे वो चीज अल्लाह के यहाँ भी बुरी होगी। जिस चीज को सहाबा बुरा समझेंगे वो चीज अल्लाह के यहाँ भी बुरी होगी। कहीं को तो अल्लाह उनसे काम लेना चाहता था, अल्लाह उनको एक बुनियादी तौर पर खड़ाना चाहता था, उनको मेयार हक बनाना चाहता था। अल्लाह तबारक व तआला उनकी वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना चाहता था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला साफ कह दिया कि उनके लिए जो चीज़ अच्छी है वो मेरे लिए अच्छी चीज़ है, उनके लिए जो चीज़ खराब है वो मेरे लिए खराब है। इसीलिए अल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, पहले रज़ामंदी अन्हुम, अन्हुमा, अनहु ने अन्हुम, पूरे के पूरे सहाबा से अल्लाह खुश हुआ। कौन क्या तो भी बोल लो, कौन कितना तो भी बोल लो,
तुम्हारे बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे वसत में थोड़े कुत्तों के पहाड़ को देखकर भौंकने की वजह से कभी पहाड़ गिरा कर ले को जगह पलट जाता है? नहीं पलटता। तो चंद लोगों के सहाबा की शान में बोलने की वजह से सहाबा की शान कम हो जाती? हरगिज हो नहीं सकता। तो पहले अल्लाह कुरान का लफ्ज कयामत तक यही लफ्ज रहेगा, कोई बदला नहीं सकता, कयामत तक यही लफ्ज रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, ये पढ़ना रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, ये पढ़ते रहना कयामत तक। क्यों? ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि सहाबा से अल्लाह खुश हुआ पहले, बाद में सहाबा खुश हुए किससे? अल्लाह से। सहाबा को पहले अल्लाह पसंद करे, बाद में सहाबा अल्लाह को पसंद करे। पहले एक जमात अल्लाह बना डाला था सहाबा की, बाद में सहाबा अल्लाह के मोमिन बंदे बने। तो पहले अल्लाह चुना सो भाई, अल्लाह की चुनी हुई चीज कैसे खराब हो सकती है? अल्लाह खुद फरमाता ना उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाह, उनके दिलों का इम्तिहान लिया, कुलूबहुम, उनके दिलों का इम्तिहान, लित्तक़वा, तक़वे का इम्तिहान, वो भी पास हो गए, कामयाब हो गए। क्या मुक़द्दस जमात है हज़रत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहने वाले। इसीलिए मैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब की तफसीर में कई दिन पहले ये बात बताकर था कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिकल कुरान बोल सकता था, ज़ालिका कलामुल्लाह बोल सकता था। क्यों? अल्लाह का कलाम, अल्लाह की बातें उतरी हैं, तो ज़ालिका कलामुल्लाह बोलना था, ज़ालिका कलामुल्लाह बोलना था। अल्लाह मैं कहता हूँ हमारे नबी के ऊपर उतरा कुरान, हमारे नबी पढ़े तो ज़ालिकल कुरान बोलना था। अल्लाह ज़ालिकल किताब क्यों बोला? किताब इसे बोलती भाई, किताब इसे बोलती जो छपी हुई है, जिसे प्रिंट किया गया है उसे किताब बोलती, जिसे लिखा गया उसे किताब बोलती। अल्लाह लिखी हुई किताब दिया हमारे नबी को, हमारे नबी लिखी हुई किताब दिए, हमारा नबी पढ़कर सुने। अल्लाह अपनी बातों को हमारे नबी के सीने में इल्हाम किया, इल्का किया, हमारे नबी जबान से पढ़कर सुने। सहाबा लिखे, कौन लिखे? सहाबा लिखे। अल्लाह कुरान की शुरू में सहाबा की शान में बता लिया कि ज़ालिकल किताब, मैं भेजा सो कुरान नहीं, नबी पढ़े सो कुरान नहीं, सहाबा जो लिखे नहीं कुरान उसमें कोई शक व शुबा नहीं। सुभान अल्लाह। सहाबा जो लिखे ना कुरान में, मालूम चंद लोग ऐसे आती जो सहाबा को नहीं मानते, सहाबा की शान पर उंगलियां उठाती, सहाबा की अजमत के बारे में उंगलियां उठाती। अल्लाह कहने लगा ज़ालिकल किताब, लिखे सो किताब कौन ना? कुरान लिख को दिए सो कौन ना? सहाबा। तो ज़ालिकल किताब ला रैब फी, लिखी हुई किताब में कोई शक शुबा नहीं। वो किताब भाई कुरान हमारे सामने है नहीं, हमारे सामने है नहीं, हादल किताब बोलना था। वो किताब ज़ालिका आता दूर के लिए, हाज़ा आता खरीब के लिए। वो किताब अल्लाह बोल रहा जो सहाबा लिखेंगे बाद में, अल्लाह कुरान पहले बना दिया था ना, वो किताब जो सहाबा लिखेंगे उसमें कोई शक शुबा नहीं। तो अल्लाह खुद तारीफ कर डाला है भाई पूरे सहाबा की, हमारी तारीफ की क्या जरूरत है? हमारी तारीफ के सहाबा मोहताज हैं, जरूरत ही नहीं। नबी की सोहबत में पलने वाले, नबी की सोहबत में बड़े होने वाले, नबी की सोहबत में ईमान को ताज़ा करके ज़िंदगी गुजारने वाले, खाली एक सहाबी हजरत हंज़ला नबी की मजलिस में बैठे थे, नबी के सामने जन्नत की बातें चली, खुश हुए, जहन्नम की बातें चली, थोड़ा आंखों में पानी आया, कब्र की बातें चली, थोड़ा आंखों में पानी आया, घर चले गए, बीवी आ गए, बच्चे आ गए, चंद बातें हो गई हंसी मजाक की, अचानक रोना शुरू कर डाले। जबान पर नाफका हमजला, नाफका हमजला, नाउज़ुबिल्लाह, हमजला मुनाफिक हो गया, हमजला मुनाफिक हो गया। साहबा, बड़े सहाबी हजरत हमजला, कई को हजरत अबू बकर सुन लिए, हजरत अबू बकर कहने लगे अरे हमजला क्या बोल रही? नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह हिफात करे, कैसा तुम्हें? नहीं नहीं अबू बकर, जब भी हम नबी की मजलिस में बैठती तो दिल क्या कि एकदम अल्लाह से लग गया होता है, लेकिन जब घर को जाती बीवी बच्चा से बात करती तो दिल पूरा अलग हो जाता है, तो मुनाफिक ना। चलो हजरत अबू बकर भी कहने लगा हाँ मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। कितनी फिक्र है देखो। हमारे नबी के पास गए तो हमारे नबी बोले मुस्कुरा कर अरे हमजला मेरे पास बैठे हैं अलग बात है, लेकिन जब घर जाते हैं तो वो भी तो हक है, वो भी तो अल्लाह का हुक्म है, बीवी बच्चों से प्यार करो, माँ बाप से मिलकर रहो, बच्चों के साथ हंसो खेलो, वो भी तो अच्छी चीज है। मुनाफिक नहीं हुए ले। अगर तुम्हारी यही हालत 24 घंटे रही तो फरिश्ते तुम्हारे साथ मुलाकात करते
یعنی ڈر خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف 24 گھنٹے رہا. لیکن پھر بھی اللہ ماں باپ دیا ہے، بیوی بچے دیا ہے، خاندان دیا ہے، مزدوری دیا ہے، کھیتی باڑی دیا ہے، وہ بھی کرو. کیا ابھی تو فرق نہیں پڑتا؟ کتنا ڈر اپنے ایمان کا. صحابہ لگاتار فتوحات، جنگیں جیتتے جا رہے تھے. ایک صحابی رولے کو بڑھے، اللہ کا تو دنیا میں نیکیاں کا بدلہ دیا تھا سکا ہے، ہم نہ دیا لڑا تو اللہ ہمارے سے کتنا خوش ہوگا ربا. ہمارے 5 وقت کی نماز آنگو ہمیں کیا لمبے چوڑے باتیں کرتا لیتے، رونا شروع کرتا رہے صحابہ. تو بڑی عجیب عجیب قربانیاں حضرات صحابہ رضی اللہ، زندگیاں ختم ہو جاتی لیکن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ختم نہیں ہو سکتی، ہمیں بیان نہیں کر سکتے. اللہ ہم سب کو ان کی صحیح معنوں میں اتباع نصیب فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی کسی کے طریقے کو اختیار کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور یہ لوگ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو کہ اس امت میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ نیک دل اور سب سے زیادہ گہرے علم والے اور سب سے کم تکلف برتنے والے تھے. یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے چن لیا ہے. لہذا ان جیسے اخلاق اور ان جیسی زندگی گزارنے کے طریقے اپناؤ. رب کعبہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ رضی اللہ عنہ ہدایت مستقیم، کیا ہو ہدایت، تمام صحابہ ہدایت مستقیم پر تھے، یعنی سیدھے راستے پر تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی پیاری بات بتا رہی. دیکھو ہر آدمی کو یہ خواہش، میں فلاں جیسا بننا. کوئی بزنس مین ہے، اپنے بزنس کے فیلڈ میں کوئی بڑا ہے، اس کے جیسا بننا چاہتا ہے. کوئی سپورٹس مین ہے، انہیں سپورٹس میں کوئی ٹاپ میں ہے، اس کے سکا بننا چاہتا ہے. ہاں کوئی بیپار میں ٹاپ ہے، کوئی اس کے سکا، کوئی مارکیٹنگ میں ٹاپ ہے، کوئی اس کے سکا، کوئی کالج میں ٹاپ ہے، کوئی اس کے سکا. ہر آدمی کی خواہش، ایک تمنا، میں ان کے سکا بننا. ارے وسلم میں تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مسلمانوں کو اگر دل میں یہ آ رہا ہے کہ میں فلاں جیسا بنوں، میں فلاں جیسا بنوں، تو زندوں کو دیکھ کر بنو نہ کو، مردوں کو دیکھ کر بنو. اس لیے کہ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنہ. زندہ آدمی کبھی بھی بدل سکتا ہے. آج تہجد پڑھ رہا ہے، صبح تہجد چھوڑ سکتا ہے. آج 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، صبح 5 وقت کی نماز چھوڑ سکتا ہے. تو میں اس کے پیچھے حضرت کو چلے، حضرت کی غلطی نظر آ گئی تو حضرت کے اوپر کیا ہو جاتی ہے؟ دشمنی آ جاتی ہے. حضرت کے اوپر دشمنی آتی ہے، اس کا تو دین کے اوپر بھی دشمنی آ جاتی ہے. ارے واسب میں تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی کسی کے طریقے کو پسند کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے طریقے کو پسند کرے جو دنیا سے جا چکے. دیکھو دنیا سے جو جا چکے ہیں ان کے طریقے کو. اب دنیا سے بہت سارے گئے ہیں، اچھے بھی گئے ہیں، برے بھی گئے ہیں. تو اب ہمیں پسند کرنا کو تو کسے پسند کرنا؟ دنیا سے اچھے بھی گئے ہیں بھائی، دنیا سے برے بھی گئے ہیں. تو اب ہمیں دنیا سے جو جا چکے ہیں ان کو پسند کرنا کہیں کہ تو ان میں سے کون جو صحیح راستے پر گئیں گے تو اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. کہیں کو پسند کرنا، ان کے اندر کیا خوبی تھی ایسا ہمیں کہ ان کو پسند کر کے ان کے جیسا کا بننا. تو پہلی بات بتا، اس امت میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ نیک دل، سب سے بہترین اس امت میں سب سے زیادہ بہترین کون؟ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ. نیک دل پاک، ابرہم قلوبا. صحابہ کا دل کیا تھا؟ پاک تھا. کبھی بھی کسی سے دشمنی نہیں، کسی سے لڑائی نہیں، لڑائی فوراً معافی تلافی. آج اثر میں تعلیم ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی سے ایک کو کچھ بول دیے، فوراً جھٹکا لگا. ارے بس میں تو فوراً کہنے لگے تم نہ بولے ہوں، واپس بول ڈالو، بدلہ برابر ہو جاندے. میں نہیں بولتا، بولتی کہ نا نبی سے جا کو شکایت کرن دے کی تو کیا تو بھی کر لے لیکن میں جواب نہیں دیتا تم نہ. تو ہمارے حضرت ابو بکر گئے، نبی سے شکایت کرنے لگے. تو چند لوگ آئے ان کے پاس، آ کر کہنے یہ کیا بھائی، انہوں چڑھ لاتے ہیں پھر انہوں چاہ کو پھر بولو کہتے ہیں یہ کہ ظلم کو. تو انہوں صحابی بڑا اچھا جملہ بولے کہ دیکھو بھائی یہ ابو بکر ہیں. ابو بکر اگر دل چھوٹا کر لیے، خفا ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو گئے، اللہ خفا ہو جاتا. اگر اللہ خفا ہو گیا تو میرے برباد ہونے میں شک کیا ہے؟ اس لیے نہیں ابو بکر ہی ہوں.
تو صحابہ کا دل پاک اسی وقت اپنے آپ کو پاک کر لینا چاہتے تھے. ارے بات میں دوسرا علم بڑا گہرا تھا, گہرے علم والے تھے, بغیر علم کے آگے نہیں بڑھتے تھے. ہر چیز پوچھ پوچھ کر. ایک صحابی استنجا خانے کے لیے بیٹھے ہی جنگل میں, بل میں سے چوہا آیا, اشرفیاں ڈال کر چلا گیا, چاندی یا دینار درہم یا دنانیر کچھ ڈال کر چلا گیا. سیدھا اٹھا لے کو جنگل میں نہیں, چوہا کو بل میں سے ڈالا گیا ہے, سیدھا اٹھا لے کہاں جا سکتے تھے؟ گھر جا سکتے تھے نہیں, لیکن اٹھا لے کہاں رہی؟ نبی کے پاس آ رہی. حضور یہ میرے لیے جائز کیا؟ ہمیں جا کو لے لے کو چیزاں لے لے کو کھا لے کو پی لے کو, پھر آپ کو مسئلہ پوچھے رہتے ہیں. لیکن انہوں کیا بول رہی؟ اٹھا لے سیدھا کہاں رہی؟ حضور یہ میرے لیے جائز کیا؟ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آتے صحابہ رضی اللہ عنہ آتے پوچھتے کام جائز کیا. کبھی بھی نبی کو اکیلا پن محسوس ہونے نہیں دیے, کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں جانتے پیچھے ہوتے, ساتھ ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا بھی پسند نہیں تھا. یہاں تک کہ ایک صحابی معذور تھے, غالباً حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ, غالباً انہوں معذور تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ان کا آخری وقت چل رہا ہے, ان کا انتقال ہو گیا تو مجھے بلا لو, میں آ جاتا ہوں. لیکن وہ صحابی مرتے مرتے کیا بولے معلوم کیا؟ میرے نبی کو بلاؤ کو مجھے ایسا دفن کر دو, نماز پڑھا. کیوں؟ راستے میں کانٹے بھی ہوتی, راستے میں دشمناں بھی بیٹھے رہتی, کوئی حملہ کر ڈالا تو بھی کر ڈالا. میرے نبی کو کانٹا چبھنا پسند نہیں, تو میری وجہ سے دشمنوں کا حملہ مجھے پسند نہیں. مجھے ہونا تو ایسا جنازہ پڑھا لو. ہمارا نبی معلوم کرے تو انہوں انتقال بھی ہو گئے, تو ان کی نماز جنازہ بھی ہو گئی تھی. بعد میں ہمارا نبی ان کے قبر کے پاس جا کر بیٹھ کر رو کر اللہ سے دعائیں کر کے. اتنا سوچنے والے صحابہ. حضرت خبیب غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مشرکین کہنے لگے کہ تمہارے بدلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار ڈالیں کیا؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ قسم خدا کی میرے نبی کو کاٹا چبھنا بھی مجھے پسند نہیں. ہمیں بھی ہی عاشقاں ایک دن کے, ٹھیک ہے, ایک دن کے نہیں کہ تو کب تو بھی قصہ سن لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غریبی ایسی تھی, اس وقت آنکھوں میں پانی نکال لیے, بس چھوڑ دیے. پوری کی 24 گھنٹے کی زندگی ہمیں ہٹا لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. صحابہ زندگی ہٹا لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر, خوشیاں ہٹا لے. ہمیں نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہٹا لے, زندگی کو ہمیں سب کچھ سمجھ گئے. یہ فرق. اور گہرے علم والے, علم بڑا زبردست گہرا علم, علم ہر بات پوچھ پوچھ کر سیکھ سیکھ کر. تیسری چیز صحابہ کی تکلف بہت کم برتنے والے. مطلب کیا؟ یہ کھاتو میں یہ کھانا نہیں تو مجھے یہ کھانا ہوتا نہیں, مجھے نرم بسترا چھونا, مجھے تکیہ چھونا. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھیت میں ایک ٹوٹا سا پتھر یا اینٹ کوئی چیز سر کے پاس رکھ کر سو رہی. آج دنیا سے زیادہ حکومت کر رہی. 17 پیون کپڑے میں آج کرو گا نہ دیں گے کسی معمولی آدمی کو بھی 17 پیون کا جبہ پہنو گا نا, ہرگز ہو سکتا نہیں. ہمارے جیسا کچھ ہوتا نہیں علماء کو 17 پیون کا جبہ پہننا ہے. کیوں؟ تکلف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے سے غور کرے تھے. جو چیز نبی کو پسند ہے وہی چیز صحابہ کو پسند تھی. تو تکلف نہیں ہوتا, جو بھی ملا الحمدللہ, جو ملتا الحمدللہ کھا لیتے, جو بھی ملا الحمدللہ پہن لیتے, جو بھی ملا الحمدللہ پی لیتے, جو بھی ملا الحمدللہ سو جاتے. تکلف نہیں, یہ چھونا وہ چھونا. دیکھو تکلف کی عادت ڈالے گا نا بڑی مصیبت. اب ہمیں ساؤتھ انڈین ہم نا مدرسہ پڑھنے کا موقع ملا دارالعلوم دیوبند دہلی کی طرف. وہاں ہمیں کھانے کو ترس گیا, ہمارے کھانے کو نہیں ملتے. روٹی سالن, ہمارے جیسے کھانے نہیں, ہمارے جیسے اچارا نہیں, ہمارے جیسے سالن بھی نہیں. تکلف رکھ لیے تھے ہمیں یہاں کا آج کو بہت تڑپے ہو. تکلف. چائے پینے کی عادت, تکلف, چائے نہیں ملی سر میں درد. تکلف برابر 9 بجے سو جانا. ارے باسد میں نہیں سوئے تو سر میں درد آتا. دوپہر میں کیا بھی بولے 1 بجے برابر کھانا آ جانا, نہیں بولے تو دیوانہ ہو جانا. یہ سب تکلفات. اس لیے صحابہ کی سب سے بڑی سنت, ایک بھی صحابی بیمار نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ جب
تک بھوک نہیں لگتی تھی تب تک نہیں کھاتے تھے، اور اس وقت سے پہلے اٹھ جاتے جب تک کہ بھوک نہیں بھرتی، اٹھ جاتے فوراً، بھوک بھرنے سے پہلے پہلے اٹھ جاتے، تکلف نہیں، یہ چھونا وہ چھونا، یہ کھانا وہ کھانا، جو بھی ملتا الحمدللہ شکر کر دیتے۔ ارے بس یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی کی صحبت، بھائی نبی کے دیدار کے لیے تڑپ جا رہی ہمیں، خواب میں تو بھی دیدار ہو جاندے نبی کا۔ کیا خوش نصیب جماعت ہے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کی، جن کو زندہ رہتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھنے کا، اپنی کانوں سے نبی کی باتوں کو سننے کا، اپنے ہاتھوں سے نبی کو چھونے کا، اپنے پاؤں سے نبی کے پیچھے چلنے کا، اپنے دل و دماغ سے نبی کے سامنے بیٹھ کر سوچنے کا جن کو اللہ موقع دیا، سوچ کر دیکھو کیا مقدس جماعت ہو۔ ہاں تڑپ جا رہی، ایک مرتبہ تو خواب میں نظر آتی کہ کیوں کو 20 پر 3 سال دیکھ کو بھی موت کے وقت کیا بول رہے ہیں، اللہ میرے نبی کو میرا سلام پہنچانا، اللہ میری بیوی بچوں کو نہیں۔ 20 پر 3 سال دیکھیں بھائی، ہم نہ ایک لحظے کی صحبت بھی نصیب نہیں ہوئی، ہم بس ایمان لائے ہیں ان کے امتی ہو کر۔ افسوس نہیں ہے، بس مثال دے رہا ہوں، افسوس نہیں کرنا، اللہ کی مرضی ہے، اللہ پیدا کریا ہے۔ ارے بس یہ بھی بولنا صحیح نہیں کہ اللہ ہم نہ کہیں کو آج پیدا کریا، نبی کے زمانے میں پیدا کر ڈالنا تھا۔ ہمیں کیا کرتے تھے، نبی کو دیکھ لیتے تھے، نبی سے مل لیتے تھے، نبی پر ایمان لا لیتے، نہیں ہوا رہا تھا۔ ابو جہل بھی نبی کے سامنے تھا سو، ابو لہب بھی نبی کے سامنے تھا سو، عبداللہ بن ابی نبی کے ساتھ نماز بھی پڑھتا تھا، ہوا کیا؟ اس لیے جو چیز اللہ جب رکھنا ہے تب رکھے ہی۔ بس مثال دینے کے لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ ہم تڑپ جاتی نبی کی دیدار کے لیے، وہ نہیں ہو سکتا، زندہ رہتے ہوئے نہیں ہو سکتا وہ۔ ارے بس میں ہاں اللہ چاہا تو ہو سکتا وہ، سنتوں پر عمل، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق کرے تو ہو سکتا وہ، ارے بس میں، لیکن اپنی کوشش سے، اپنی اس سے کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو لیکن 30 سال ساتھ میں رہنے والے، 20 پر 3 سال ساتھ رہنے والے، کوئی 60 سال سے دیکھ رہی، کوئی 40 سال سے دیکھ رہی، کوئی 25 سال سے دیکھ رہی نبی کو، لیکن پھر بھی پیاس بجھ رہی ہے نہیں ان کی، کس کی؟ صحابہ کی۔ کئی کو تو محبت ہے۔ ہاں ایک مرتبہ مجنو مٹی میں بیٹھ کر انگلیوں سے نام لکھ رہا تھا، لوگ قریب جا کر دیکھے تو لیلا لکھتا ہے مٹاتا ہے، لکھتا ہے مٹاتا ہے مٹی کے اوپر۔ کیوں؟ اسے تنہائی میں بھی لیلا کا نام لکھنا مٹی کے اوپر پسند ہے، کہ تو لیلا اس کی رگ رگ میں بسی ہوئی ہے، اکیلے میں صرف لیلا کا نام ہی لکھ رہا اپنی انگلیوں سے مٹی کے اوپر۔ کیوں؟ لیلا کی محبت کیا ہو گئی ہے، اس کے رگ رگ میں بس گئی ہے، جو چیز دل میں ہوتی نا وہی چیز باہر آتی۔ تو میرے خیال سے مجھے دماغ میں آتا کہتے ہیں محبت صحابہ کو دیکھو سکھا رہی ہیں، جو قیس تھا مجنون، انہیں کس سے دیکھو محبت سکھا، صحابہ کو دیکھو۔ اس لیے کہ خود ایک آدمی جو صلح حدیبیہ کے موقع پر غالباً مکے کی طرف سے جو سفیر بن کر آئے تھے، انہوں خود جا کر کہنے لگے، یا کہیں دور سے روم سے کہیں سے آئے تھے ایک آدمی سفیر بن کے، وہ جا کر اپنے بادشاہوں سے کہنے لگے ایسے محبت کرنے والوں کو میں دیکھا نہیں ہوا جیسا ان کے صحابہ ان کے نبی سے محبت کرتے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی ایسی محبت نصیب نہیں ہوتی جیسی محبت ان کے ساتھیاں ان سے کرتی نبی سے۔ تو نبی کی صحبت کے لیے اللہ ان کو پسند کرے گا، تو تب کو فیصلہ ہو گیا بھائی، قصہ ختم، صحبت۔ اور اپنے دین کو اللہ اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے چن لیا ہے، نبیوں کو چنیا تھا، نبیوں کے بعد اللہ سب سے زیادہ چنیا سو صحابہ کو، لہذا ان جیسے اخلاق اور ان جیسی زندگی گزارنے کے طریقے اپناؤ، صحابہ جیسے اخلاق، صحابہ جیسی زندگی گزارنے کو کیا کرو، طریقے کو اپناؤ۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے صحابہ ہدایت پر تھے، رب کعبہ کی قسم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے رب کعبہ کی قسم، پورے صحابہ کس پر تھے؟ صراط مستقیم پر تھے۔ کس پر تھے؟ صراط مستقیم پر۔ میں بولا نا استاذ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پورے نبیوں میں سب سے اعلیٰ درجہ۔ پڑھنے کی کتاب کون سی؟ قرآن مجید، جو پورے کتابوں میں سب سے اونچی کتاب۔ جگہ کون سی بیٹھ کر پڑھنے کے؟ مدرسہ کون سا؟ کعبۃ اللہ۔ کون سا؟ کعبۃ اللہ، مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایگزام لیا سو کون ہے؟ اللہ۔ ایگزام لینے والے بھی زبردست، پڑھانے والے استاذ بھی زبردست،
जिस किताब को पढ़ा रही वो भी जबरदस्त, जहां बैठ कर पढ़ रही वो भी पूरी दुनिया में सबसे मुकद्दस, तो उनकी जिंदगी कैसा सवर गई होगी, सोच कर देखो। क्या शान में गुस्ताखी करी है भाई, नाम ही जैसा बना छोड़ दे अल्लाह कि तुम्हें कितना भी गुस्ताखी करो फजीलत बढ़ती चलती, मकाम ही जैसा बना को छोड़ डाले अल्लाह कि तुम्हें जितना बुरा बोलते हैं उनका मकाम उतना बढ़ता जाता रहता, कम तो नहीं होता। भाई गुस्सा कब आता, जब अपनों के बारे में बोलती। तो जब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रतन की शान में गुस्ताखी होती है तो पूरी उम्मत जाग उठती है। कैसा बोलती है सिद्दीक अकबर रतन के बारे में, उठती कि नहीं? तो जिनके दिलों में हजरत अबू बकर मालूम नहीं थे उनको भी मालूम हो जाता सैयदना अबू बकर कौन थे रजी अल्लाह ताला। हजरत उमर के बारे में कुछ बोले तो हर तरफ से बयानात होती, हर तरफ से कॉन्फ्रेंस होती, हर तरफ से उलमा बयाना के अंबार कर देती, तो हर आदमी को मालूम हो जाता कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब कौन थे। अंगिया में से पानी आता, क्या जबरदस्त साहब। कई सारे, मैं हमारे छोटा सा कहूँ ये राम सुंगर, कई सारे लोग मुझे बोले कि हजरत सहाबा के बारे में बयान करो, बड़ा अच्छा लगता है सुनने के लिए। एक छोटा सा गाँव भाई, मक्का कहाँ ये कहाँ, हजारों किलोमीटर दूर है में, लेकिन सिर्फ दुनिया जगह बदले ही सो, उनका नाम अभी भी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, और क़यामत तक जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। साहबा का नाम सिर्फ जगह बदली, सुनो, जमीन के ऊपर थे, जमीन के नीचे गई, आलम बरज़ख में गई, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के कोने कोने में साहबा का नाम रोशन है। समझ में आ रहा है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, अपने जमाने के लोगों को मुखातब होते हुए फरमाते हैं, तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से ज्यादा रोजे रखते हो और ज्यादा नमाजें पढ़ते हो और ज्यादा मेहनत करते हो, हालांकि वो तुमसे ज्यादा बेहतर थे। अपने जमाने के लोगों को बिठाकर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे अपने शागिर्दों को कि तुम सहाबा से ज्यादा रोजे रखते हो, हालांकि सहाबा को बहुत कम मिला वो मौका रोजे रखने का, क्योंकि तो मदीने में रोजा फर्ज हुआ, नमाज मक्के के आखिरी वक्त में फर्ज हुई। अरे बस में ज्यादा मेहनत करते हो, हालांकि तुमसे ज्यादा बेहतर नबी के सहाबा, तुम्हें कितनी भी नमाजें पढ़ लो, तुम्हें कितने भी रोजे रख लो, तुम्हें कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन तुमसे भी ज्यादा बेहतर कौन? नबी के सहाबा। लोगों ने कहा कि ए अबू अब्दुर्रहमान, यह हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु की कुनियत है, वो हमसे क्यों बेहतर हैं? हम नमाजें ज्यादा पढ़ते हैं, हम रोजे ज्यादा रखते हैं, हम मेहनत ज्यादा करते हैं, तो उन्होंने हमारे से बेहतर क्यों? तो उन्होंने फरमाया इसलिए कि वो तुमसे ज्यादा दुनिया से बेरगबत और आखिरत की तुमसे ज्यादा मुश्ताक थे। सबसे तुम्हारे से ज्यादा दुनिया को पीछे छोड़ने वाले, लात मारकर, और आखिरत की शौक रखने वाले सबसे ज्यादा कौन थे? तो सहाबा थे। हजरत अबू बकर पूरा का पूरा ले लगा लिया सदका करने के लिए, पूरा का पूरा खर्च कर डाले। हजरत उस्मान, अल्लाह अकबर, कितना दिए हमारे नबी को, कितना खर्च करा हमारे नबी। एक सहाबी जो एक पैर से माजूर, एक हाथ से माजूर, वो सहाबी भी अपने मुंह से रस्सी खींच खींच को, हाथा से पकड़ पकड़ को पानी डालकर एक एक डोल के बदले एक एक खजूर दे दूंगा यहूदी नबी को देने के वास्ते। मुंह से रस्सी खींच खींच को, हाथा से पकड़ पकड़ को, पानी डाल को खेत में खजूरा ले लाओ को नबी को दिए। कौन करता है? शौक था आखिरत का। बच्चे एड़ियां लंबे कर को करते जंग में, ताकि हमें लंबे मालूम हो जाते, हमारा नबी भी हम नाकाम बुला ले चले जाते जंग में। भाई खेलने नहीं, जंग शहीद होने के लिए। हाँ, एक माँ अपने छोटे से बच्चे को लाकर दे रही है। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटी ये किस काम के लिए आता है बच्चा? ये छोटा सा बच्चा ना हमला रोक सकता है, ना हमला कर सकता है, ना तलवार उठा सकता है। हुजूर मुझे मालूम है, लेकिन मैं क्या करूं? समझाने के लिए बोल रहा हूं, हदीस के अल्फाज ऐसे नहीं, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारी फिक्र है, जब भी तुम्हारे ऊपर हमला आ जाए तुम्हें हट जाओ, मेरे बच्चे को सामने रख दो। जज्बा, नबी से मोहब्बत। तो हजरत सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की इतनी मुक़द्दस जमात एक आई थी, चले गई, लेकिन नाम अभी भी जिंदा है, उनकी मेहनतें आज भी जिंदा हैं, उनके काम आज भी जिंदा हैं, लोग उन्हीं के तरीक़ों पर तो चल रही। अरे बस लोग उन्हीं के कामों को तो अपना रहे। हाँ, हर एक आदमी सहाबा के बताई हुई बातों पर ही अमल कर रहा सो,
اگر ہمارے نبی کی باتیں صحابہ محفوظ کر کے نہ بتاتے تو کسے معلوم ہوتا نبی کو کسے معلوم ہوتا حضرت ابو بکر کو کسے معلوم ہوتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کسے معلوم ہوتا حضرت عثمان کون تھے کیسے تھے، کسے معلوم ہوتا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کیسے تھے، کسے معلوم ہوتا حضرت حسن اور حسین کیسے تھے، کسے معلوم ہوتا ازواج مطہرات کیسے تھے۔ ہر چیز نبی کی، ہر چیز نبی کے صحابہ کی، ہر چیز محفوظ طریقے سے پہنچانے والے صحابہ سے تھے امانت کے طور پر۔ ان سے چیزیں لے کو آج ان کے نام میں شان میں گستاخیاں کرنا، یہ مسلمان کی شان نہیں، یہ دھبا ہے ہمارے لیے۔ اس لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگیوں کو پڑھو اللہ کے واسطے، نہیں پڑھنا نہیں آتا نہیں، سنو، سننے کی کوشش کرو، ان کی زندگیوں کو سنو، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھو دنیا کا بہت کچھ سن لیتی، 1 گھنٹہ صحابہ کو سن لیو، دیکھو 1 گھنٹہ سن لیو، دیکھو سننے کی عادت ڈالو۔ آج سب سے زیادہ ایک افسوس کی بات کیا کہ تو سنتے نہیں، ہر آدمی بزی 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 بزی، کیا بزی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا بزی۔ بھئی اب فرصت ہے، سو اب بزی نہیں، اب فری ہی سو ہمیں، مرنے کے بعد بزی ہو جاتی، یا تو جنت یا نہ تو جہنم۔ اس وقت تمہیں کتنی بھی محنت کر لو، اللہ کو تمہیں کتنا بھی گھگا لو، تڑپ لو کہ اللہ، پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری عبادت سے نہیں اٹھتا تھا، اللہ کر تو اللہ، اللہ بولتا نہیں۔ اولم نعمرکم، زندگی دیا تھا، سانسیں دیا تھا، ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، ڈرانے والے آپ کو ڈراتے تھے۔ اب جا تو بول رہا تو تجھے ایک کو بھیجے تو پھر 100 آتی، پھر 1000 آتی، پھر 1,00,000 آتی کہ اللہ ان کو بھیجو نا، ہم نہ بھی بھیجو۔ اکثر دیکھتی نہیں کلاس میں کوئی بات کرتے رہتی، ارے بس میں حضرت کسی کو لیڈر بنا جاتی، انہیں آپ کو کسی کو تو کہیں بات کرتا، بات کرنا خاموش بیٹھ کو منجے کی جکہیں مارتی ہوتے ہیں، بات کرتے نہیں، پہلے ان کو بولو، ادنا کی عادت ہے، انہوں سب جاتے ہیں نا گھسلے گھسلے، ان کو بولو منجے کی کہیں بولتی، خود کی غلطی مانتا اس نے کبھی بھی آدمی۔ تو انسان کتنا بھی رو لندے، کتنا بھی گڑ گڑا لندے، اللہ دنیا میں نہیں بیچتے، ہرگز نہیں بیچتے۔ تو انسان اب فری ہے سو، ارے بس میں دنیاوی زندگی کو بزی بولو نہ کو، دنیاوی زندگی عائش ہے، یہ بزی نہیں ہے، یہ عائش ہے۔ بزی آپ کو یہ سننے کی عادت ڈالو، دین کی باتیں اللہ کے واسطے سننے کی عادت ڈالو۔ ارے بات میں کانوں کی غذائے، روح کی غذائے دین کی باتیں، ارے بات میں اس سے ہماری روح زندہ ہوتی ہے، اس سے ہمارا دل زندہ ہوتا ہے، اس سے ہمارے دل و دماغ کھلتی ہے، قرآن اور حدیث 24 گھنٹے ہمارے کانوں میں بجتے رہے، ہماری روح کھلتی ہے، ہمارے ہر کام آسانی سے ہو جاتی۔ اس لیے سننے کی عادت ڈالو، جو بھی باتیں سنتی عمل کی نیت سے سنو، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنو، تو صحابہ کی زندگی ہے انشاءاللہ، زندگی باقی تو بات بھی باقی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو صحابہ رضی اللہ عنہ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان عشق ہے یہ، ملتی ہے یا عشق کی پڑیا۔